سلامت رہے. بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. تو میں بھی مزید وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آخر میں ایک ہی شعر پڑھ کے حضرت صاحب کی طرف مائک روانہ کرتا ہوں کہ ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے. والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. دروشی پڑھو صاحب حضرات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. محبت سے تمام آپ پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ. اس کلمے دی شان نیاری ہے. جند جان دے تو باری ہے. اس کلمے دی برکت ساری ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب زندہ مجدور. محترم معزز بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے. ہم سب کو خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض عطا فرمائے. رسول پاک علیہ السلام کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا اور پھر ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ جنتی، مگر تمام صحابہ کرام میں جو ایک درجہ بندی ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، وہ سارے صحابہ میں افضل ہیں. ان میں پھر جو غزوہ احد میں شامل ہوئے وہ سب سے برتر ہیں. پھر جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے وہ سب سے برتر ہیں. پھر عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ ہیں. پھر حضور کے 4 یار سب سے اعلیٰ ہیں. اور ان تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے اعلیٰ ہیں. اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. اجماع کہتے ہیں اتفاق کو. یہ اجماعی عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ نے فرمایا رسول پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا
سارے صحابہ کا اس پہ اتفاق تھا کہ نبیوں رسولوں کے بعد ساری انسانیت میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے. اور پھر اس پہ آئمہ اربع کا بھی اتفاق ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار وہ امام ہیں جن کی تشریف دنیا اسلام 1300 سال سے اعتماد کرتی ہے. ان چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی اور رسولوں کے بعد سب سے، بولو، سب سے افضل ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، پہچان ہے، علامت ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے اور آپ کے امام، ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت یہ بتائیے اہل سنت کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فضیلت الشیخین و محبت الختنین. اہل سنت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو سب سے افضل سمجھتے ہیں اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی سے محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ جس کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے وہ اور جو مرضی ہو جائے وہ سنی نہیں ہے. سنی وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو سب سے افضل سمجھتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حضرت مولا علی کے فرامین سناتا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں، دو آپ کے فرامین سنیے. پہلا تو بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے غیر فاطمی اولاد حضرت محمد بن حنفیہ عرض کرنے لگے ابا جی ایک مسئلہ بتائیے. آپ نے فرمایا پوچھو بیٹا. کہنے لگے یہ بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی نے بلا توقف، بلا تردد، سوچے سمجھے، آپ نے وہ ٹائم نہیں لیا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، نہیں، بلکہ جب اس نے پوچھا بتائیے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر. سارے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. اس نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد کون افضل؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد عمر سب سے افضل. ایک اور روایت سنیے، حضرت مولا علی نے خطبہ دے کے ارشاد فرمایا من فضل بی علی ابی بکر و عمر، جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا، مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اس کو کوڑے ماروں گا، میں اس کو کوڑے ماروں گا جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے. یہ فتنوں کا دور ہے. بولو یہ بدعملی بہت ہے، کوئی شک نہیں ہے، بدعقیدگی بھی بہت ہے. جس طرح بدعملی پھیلانے والے معاشرے میں بدعقیدگی پھیلانے والے بھی معاشرے میں. ڈاکو ہیں، صرف دنیا داری کے ڈاکو نہیں ہیں، ایمان کے ڈاکو بھی بڑے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس پہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ. کہ حضرت ہمارے تو جمعوں کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء والرسل ابو بکر صدیق. اور حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ کہتے ہیں یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس پہ تو بات کرنے کی بھی صرف بتانا چاہیے بس. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی وہ بزرگ کہ جنہوں نے شہنشاہ سے ٹکر لے کر امام الانبیاء کے دین کی حفاظت فرمائی ہے. آپ کہتے ہیں مکتوبات میں آپ کا فرمان موجود ہے فضیلت ایشان بترتیب خلافت. آپ نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی فضیلت وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ترتیب خلافت. بولو جیسے ترتیب جی سمجھ آ رہی ہے تو بولیے جیسے ترتیب خلافت ہے. میرے ساتھ مل کے ذرا چلتے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی کام کی باتیں ہوگی، ایک بار محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کا قرآن سنیے اور پھر قرآن مجید میں دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا ہے. اور جب قرآن سن کے ایمان تازہ ہو تو محبت سے کیا کہنا چاہیے؟ سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن.
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا جو سچ لے کے آیا، جس نے سچ کو مانا، سارے ہی متقی ہیں. اور وہ سارے ہی متقی ہیں. اب اگلی آیت سنیے ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام جب غار میں موجود تھے، غار حرا میں، غار ثور میں موجود، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یاد رکھو مسئلہ اس میں یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں حضرت عمر کو مسلمان تو مانتا ہوں، صحابی نہیں مانتا، گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. گناہگار ہوگا، بہت بڑا گناہ، جھوٹ ہوگا اس کا، یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں حضرت عثمان کو صحابی نہیں مانتا، مسلمان مانتا ہوں، یہ اس کا جھوٹ ہوگا، کافر نہیں ہو جائے گا، وہ بندہ گناہگار ہوگا. حضرت مولا علی یا کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ کہہ دے وہ گناہگار ہوگا، جھوٹا ہوگا، مگر کافر نہیں ہوگا. لیکن سارے صحابہ نے سن لو، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی صحابیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو بکر کو صحابی اللہ کے قرآن نے کہا ہے. بولو کس نے کہا؟ اللہ کے. سارے بولو محبت سے اللہ کے. ہم اسی لیے کہتے ہیں مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا. سب محبت سے کہہ دیے مولانا مولانا صدیق. ارے دیکھو تو وہ غار کے اندر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کاثر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر. پڑھیے رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی کی زبان سے سنیے کون ہے صدیق اکبر. بندہ آگے کہنے لگا جی حضرت یہ بتائیے ابو بکر کی کیا شان ہے. حضرت مولا علی نے اللہ کی قسم اٹھائی، کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر وہ ہے جبریل کے ذریعے رب نے جس کا نام صدیق رکھا. حضرت امام باقر علیہ السلام. اور اس میں پھر میں ایک پوائنٹ بھی عرض کروں گا. کشف الغمہ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے. ایک بندے نے آ کے سوال کیا حضرت یہ بتائیے، اور حضرت امام باقر کون ہے پہلے یہ سن لیں، جن کی بارات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی سیدہ ام فروہ کو بیاہنے کے لیے آئے. جو بندے نہیں سبحان اللہ کہنے چاہتے وہ کب کہیں گے بھئی اللہ کے گھر میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو بازاروں میں کرنا. محبت سے کہیے ذرا. ٹائم کافی نہیں ہو گیا، آج چھٹی ہے ویسے تو انشاءاللہ آپ بھرپور طریقے سے توجہ سے سن لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان سلامت رکھے. ہم سب کو اللہ قیامت کے دن ابو بکر کے ہاتھوں سے بھی حوض کوثر عطا فرمائے. اللہ
सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की पोती पड़पोती सैयदा उम्मे फरवा का निकाह हजरत इमाम बाकर से हुआ। तो लोग किनसे हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। अच्छा, उनसे फिर इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। देखो रिश्तेदारियां, देखो बामी मोहब्बतें, देखो प्यार बामी सहाबा और आले बैत का। जिनसे दुश्मनी हो उनसे रिश्तेदारियां होती हैं, बोलो तो सही। बरातें उनके घर जाती हैं जिनसे दुश्मनियां हो। कौन कहता है हम तुम में लड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मामी मोहब्बत था, प्यार था। बंदा आके कहने लगा हजरत जी एक मसला बताइए। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के पास, हजरत जी मसला बताइए, तलवार का दस्ता सोने का बना सकते हैं या नहीं? हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने जवाब में कुरान की आयत नहीं पढ़ी, हदीस नहीं पढ़ी, इसमें नुक्ता भी सुनते जाइएगा। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए दलील ये है कि इमामुल अंबिया के यारे कार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने दस्ता सोने का बनाया हुआ था। सोने का दस्ता बनाया था हजरत अबू बकर ने। बोलो किन्होंने? अबू बकर। उसने मसला पूछा। आज लोग ये कहते हैं जी हमें कुरान से दिखाइए, हमें हदीस से दिखाइए। अगर उनको कहे ना कि भाई फलां सहाबी का ये अमल है, नहीं हमें सहाबी की बात बाद में करें। तू इमाम बाकर से ज्यादा समझदार है, और अब के बंदे तो इमाम बाकर से ज्यादा फकीह बन गया है। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से ज्यादा दीन को समझता है। इमाम बाकर से जब उसने आके मसला पूछा तो आपने जवाब में कुरान की आयत नहीं पढ़ी, हदीस नहीं पढ़ी, हजरत अबू बकर का अमल पेश किया। आप शायद इस पॉइंट तक अगर आप पहुंच जाएं तो खुदा की कसम बड़े मसले हल हो जाए। हजरत अबू बकर का अमल पेश किया है। पता चला अल्लाह के प्यारों का अमल हुज्जत होता है, दलील होता है। इसीलिए तो हम आयत क्या पढ़ते हैं, नमाज में क्या कहते हैं? हम नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह नेक लोगों के रास्ते पे चला, या अल्लाह सहाबा के रास्ते पे चला, या अल्लाह आले बैत के रास्ते पे चला, या अल्लाह अनअमता अलैहिम वलियों के रास्ते पे चला, दाता हजवेरी के रास्ते पे चला, बाबा फरीद के रास्ते पे चला, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के रास्ते पे चला। ये हम नमाज में कहते हैं। बोलो कहाँ कहते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। एक बात यहाँ पे और सुन लीजिए। इंटरलूब में काम करता है लड़का, नौजवान है, मेरे पास आया, कहने लगा जी मुझे ये बताइए कि गुस्ताख रसूल की सजा आप कहते हैं कत्ल है। मैंने कहा मैं नहीं कहता, शरीयत कहती है। मैं तो बताता हूँ। कहने लगा मुझे कुरान के लफ्जों में दिखाइए ये सजा। मैंने कहा तेरा सवाल पूरा नहीं है और फिर मैं जवाब दूंगा तुझे पूरा समझ नहीं आएगा, पहले अपना सवाल पूरा करो। कहने लगा कि क्यों जी, इसमें क्या खामी है? कुरान के लफ्जों में मुझे ये सजा दिखा दो। मैंने कहा ऐसे तुझे समझ नहीं आएगी, तू कितनी फजर की रखते पढ़ के आया फर्ज? कहने लगा तो। मैंने कहा ये मुझे कुरान के लफ्जों में दिखा दो। कहाँ लिखा है कि फजर के 2 फर्ज पढ़ने सिर्फ, ये कुरान के लफ्जों में मिलेगा? नहीं जी, आप इस तरफ कैसे? मैंने कहा मसला समझा, वैसे तुझे समझ नहीं आना, इस तरह समझाऊं। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। ज़ोहर की तो रखते पड़ेगा, फर्ज पड़ेगा 4, 6 क्यों नहीं पड़ेगा? मुझे कुरान के लफ्जों में बताओ अल्लाह ने कहा है 4 फर्ज पढ़ने जरूरत है। मैं कैसे दिखाऊं? मैंने कहा तू असर की रखते पड़ेगा 4, 6 पढ़ लेना, 8 पढ़ लेना, 12 पढ़ लेना। कहने लगा जी क्यों पढ़ूं? मैंने कहा ज़कात कितनी देता है? कहने लगा 2.5%। मैंने कहा अल्लाह के कुरान के लफ्जों में तो कहीं भी नहीं लिखा, अल्लाह ने तो सिर्फ इतना कहा अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। मुझे बताओ 2.5% कहाँ लिखा है कुरान के लफ्जों में?
میں نے کہا اللہ تجھے حج کروائے، حج کا طریقہ جو ہے وہ مجھے قرآن کے لفظوں میں دکھاؤ۔ اب میری منہ کی طرف لے کر میں نے کہا نماز کی رکھتے تو حدیث سے لیتا ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ زکوٰۃ کتنے پہ دینی ہے، کس نے دینی کس نے نہیں دینی، یہ مسئلہ تو حدیث سے لیتا ہے۔ حج کا سارا طریقہ تو حدیث سے لیتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں، یہ تو حدیث سے لیتا ہے، تو گستاخ رسول کی سزا حدیث سے کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو حدیث سے لیتے نا، اپنی یہ تو نہیں میرا عقیدہ میری مرضی یہ تو نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہے یہ کہو کہ قرآن و حدیث میں سزا کیا ہے، تم حدیث کا انکار کر رہے ہو۔ میرے دوستوں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تلوار کا دستہ سونے کا بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے بنایا ہوا تھا، حضرت صدیق اکبر نے بنایا ہوا تھا۔ وہ بندہ کہنے لگا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں کیونکہ وہ منکر تھا۔ حضرت امام باقر نے جواب دیا ہاں ہاں نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل له الصدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جو ان کو صدیق نہ مانے، دیکھو اہل بیت کتنی محبت کرتے ہیں حضرت ابو بکر سے، ہم کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ بچپن کے ساتھی سرکار کے، کیوں بھائی؟ نوجوانی کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، غاروں میں ساتھ، بازاروں میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ۔ اتنا کوئی کسی کے ساتھ رہے تو وہ کیا کہتا ہے میں تجھے اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیلے پہ گئے ہیں بندے، سبحان اللہ کہو، اسی اچھی سبحان اللہ کہو گے دو چار گلا کر لیں گے، اچھی کرو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے پیارے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا، سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ گلی گلی نگر نگر بستی بستی شہر شہر ہم تو یہ اسی لیے کہتے ہیں سب سے پڑھیے سب سے سب سے رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں جبرائیل امین رہ گئے راہ میں پر عرش اعلیٰ پہ پہنچا، جھوم جھوم کے پڑھ دیجئے، محبت کا اظہار کر دیجئے، ذکر مصطفیٰ میں پڑھیے سب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بخاری شریف کی روایت سنو، سرکار علیہ السلام قبیلے کی صلح کروانے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، مؤذن حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، گویا مؤذن کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کے بعد نمبر ابو بکر کا۔ دین قوالیوں کا نام نہیں ہے، سن لو، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ صدیق دا پہلا نمبر، بولو صدیق دا پہلا نمبر، وہ جو رب نے دیا ہے، وہ جو رب کے رسول نے دیا ہے۔
نے دیا صدیق دا پہلا نمبر. بولو صدیق دا پہلا نمبر. آ گیا موضوع. حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا بالکل. تو حضرت کیا کریں آپ؟ سرکار علیہ السلام تو گئے صلح کروانے کے لیے. فرمایا تم اذان پڑھو. اس نے اذان پڑھی. صفے بناؤ. صفے بن گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے امامت شروع کر دی. سارے صحابہ پیچھے ہیں, آپ امامت کروا رہے ہیں. صحابہ نے صفے بنائی ہوئی ہیں. پیچھے سے امام الانبیاء آ گئے. نماز پڑھے تو نظر سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے. دوران قیام کہاں ہونی چاہیے؟ بولو. سجدہ گاہ پہ نظر ہونی چاہیے. صحابہ کی نظریں سامنے تھی. پیچھے سے امام الانبیاء آئے. سب سے آخری صف والوں نے رستہ چھوڑا. دیکھو صحابہ کی نمازیں, یہ تھی صحابہ کی نمازیں. یہ تھا ادب, یہ تھی تعظیم مصطفیٰ کی. تعظیم مصطفیٰ شرک نہیں ہے, ادب مصطفیٰ شرک نہیں ہے. سنو صحابہ کی نمازیں دیکھو. خدا کی قسم جو ادب صحابہ نے کیا وہ شمع سنیوں کے سینوں میں روشن. کہیں آپ کو ایسا ادب تعظیم نہیں ملے. آخری صف والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ مجھے, نظریں تو ان کی سامنے تھیں, انہیں پتہ کیسے چلا پیچھے حضور آ گئے اور خوشبو آ گئی میرے آقا کی. سبحان اللہ اچھی کہو یار, اور اچھی بن گئی تھے. سبحان اللہ اچھی کہو یار. خوشبو آئی سرکار کی. آخری صف والوں نے رستہ چھوڑا اور ساتھ میں دوران نماز تالیاں لگائیں. اگلی صف والوں کو خبردار کرنے کے لیے, میسج دینے کے لیے, تم بھی رستہ چھوڑو, امام الانبیاء آ گئے. یہ نماز ہو رہی ہے. بول رہی ہے کچھ ہی بول رہی ہے. نماز ہو رہی ہے. قربان جاؤں میں اپنے آقا کے صحابہ پہ. نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں, ادب مصطفیٰ کا کر رہے ہیں. مقتدیوں نے صفیں چھوڑ دی. امام الانبیاء اگلی صف میں آ گئے. مقتدیوں نے صفیں چھوڑ دی. قربان جاؤں امام پہ, ابو بکر پہ. امام نے مصلی چھوڑ دیا. سرکار مدینہ علیہ السلام کے غلاموں, فیض الباری, شرح صحیح بخاری, علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آئے, حضرت ابو بکر صدیق فاتحہ پڑھ چکے تھے. اللہ کی محبوب علیہ السلام نے قرات از سر نو شروع نہیں کی. نماز از سر نو شروع نہیں کی, بلکہ جہاں پہ حضرت ابو بکر پیچھے آئے میرے آقا نے اس سے آگے قرات شروع فرما دی. اچھا نماز پڑھ لی. نماز کے بعد میرے آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے. مقتدیوں سے کہا, صحابہ سے, آج کے بعد اگر کوئی عارضہ, کوئی مسئلہ پیش آئے نا دوران نماز, تالیاں نہیں مارنی. انما التصفیق للنساء, تالیاں عورتوں کا کام ہے. تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو تم نے سبحان اللہ کہنا ہے. اور حضرت ابو بکر سے کہا بھی تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ پڑھاتے رہتے. مطلب یہ تھا کہ تم پڑھاتے رہتے, میں تمہارے پیچھے پڑھنے کو تیار ہوں. حضرت ابو بکر نے عرض کیا جو کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. سرکار ابو قحافہ کے پتر کی اتنی جرأت, ابو بکر اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ ابو بکر مصلی پہ اور نبیوں کا امام پیچھے؟ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا سرکار, میں تو آپ کے ادب میں پیچھے آ گیا. اللہ اکبر. نماز خدا کی ہو رہی ہے, ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. یہ تھی صحابہ کی نماز, یہ تھا صحابہ کا ادب. علامہ اقبال کو یاد کر لیتے ہیں. سبحان اللہ اونچا کہتے ہیں. یہ 9 نومبر کی چھٹی ختم کر کے سمجھتے ہیں شاید علامہ اقبال کو لوگ بھول جائیں گے. علامہ اقبال کو عظمت انہوں نے دی, علامہ اقبال کو عزت انہوں نے دی. علامہ اقبال کو عزت اللہ نے, اللہ کے رسول نے دی. جاؤ جا کے دیکھو بادشاہ مسجد کے بعد علامہ اقبال کے روزے پہ آج بھی لوگ جاتے ہیں, حاضریاں دیتے ہیں, سعادت سمجھتے ہیں. اور بادشاہ مسجد کے ایک طرف تو علامہ کا مزار ہے, دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کا بھی, اور ٹوانا غالباً اس کا نام خضر یاد تھا, میرا خیال ہے اس کا نام ادھر لکھا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا کیونکہ وہ انگریزوں کا چمچہ تھا اور یہ رسول اللہ کا غلام. وہ انگریزوں کا چمچہ تھا, ادھر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, منہ ہی ادھر کوئی کرتا.
میں ادھر گیا تو میں نے اپنی فیملی والوں کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ علامہ کا یہ شاطان رسول کہ یہ مزار ہے علامہ کا. دنیا جا رہی ہے محبت سے پیار سے کوئی ہاتھ بلند کیے ہوئے اور میں نے کہا یہ دیکھو یہ انگریزوں کا چمچہ ہے ادھر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. علامہ کہتے ہیں شوق تیرا تیرہ ہجری 22 جمادی الثانی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم وصال ہے آج جو بھی ہے. تو 22 جمادی الثانی آپ کا انتقال ہے سن 13 ہجری. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا 10 لاکھ مربع میل پہ ریاست مدینہ کا پرچم لہرا رہا تھا. ویسے تو ہر پاسی میرے آقا کی حکومت ہے. ویسے تو حضور نے فرمایا نا میرے 2 وزیر زمینوں پہ ہیں 2 آسمانوں پہ ہیں. پوچھا جی آپ کے وزیر آسمانوں والے کون ہیں؟ فرمایا ایک جبریل ہے ایک میکائیل ہے. تو زمین والے فرمایا ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. وزیر کن کے ہوتے ہیں بولو ذرا؟ بادشاہوں کے. میرے آقا کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے اور یہ بادشاہت رب نے عطا کی ہے. بولو کس نے عطا کی ہے؟ رب نے عطا کی ہے. وہ محب ہے یہ محبوب ہے وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے. سنیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق آپ کا جب انتقال ہوا 12 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت. اور جب حضرت عمر کا دور گزرا 12 سے 36 لاکھ مربع میل پہ اسلامی حکومت. یہ آپ کا دور ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں ذرا توجہ. حضرت ابو بکر صدیق آپ نے وصال سے قبل آپ نے یہ وصیت فرمائی. آپ نے کہا جی ایسا کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری چارپائی کو سرکار کی چوکھٹ پہ لے جانا در مصطفیٰ پہ لے جانا. سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چوکھٹ مصطفیٰ پہ لے جانا اور رکھ کے صرف اتنا کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار داخلے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی اشارہ ملے کسی کو تو مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دے. صحابہ نے ایسے ہی کیا. صحابہ کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال ہوا وصیت کے مطابق چارپائی کو روضہ مصطفیٰ پر لے گئے. جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا گئے یار آیا گئے ابو بکر آیا گئے داخلے کی اجازت چاہتا گئے. اب آدائی ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق. یار کو یار کے پاس لے آؤ یار یار سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. قدم مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر کو دفن کر دیا گیا. بڑی کمال کی بات کی کسی نے کرنے والے نے کہنے لگا شان صدیق کو فاروق دا کی دستان کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. شان صدیق کو فاروق دا کی دستان کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. تھوڑی سی جگہ آج بھی باقی ہے تھوڑی سی جگہ گنبد خضرا میں باقی ہے. حضرت عیسیٰ جب آئے گا جب فوت ہوں گے تو آپ کی قبر روضہ مصطفیٰ میں جہاں پہ قربان جاؤں. ایک روایت یہ بھی ہے قدمین مصطفیٰ کے بالکل مد مقابل سر صدیق اکبر. اونچا کہو ذرا ختم کرنے لگے محبت سے کہہ دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
آپ کا سر انور قدمین صدیق اکبر کے مد مقابل. اللہ اکبر. اچھا وہ جنت کا ٹکڑا ہے. بولو وہ یہ حدیث ہے نا, ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضور کی قبر, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر کی قبر, وہ جنت کے ٹکڑے میں. جنت میں موت نہیں ہے. بولو جنت میں موت ہے. بھائی توجہ کریے, جنت میں موت نہیں ہے. پتہ چلا میرے آقا اپنی قبر میں زندہ. اچھا ایک مسئلہ اور بھی آپ سن لیجئے. بخاری شریف میں حدیث ہے, مسلم شریف میں ہے, سنن نسائی میں ہے, مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو سند رسول پاک تک پہنچے, اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. تو مرفوع حدیث کیا ہے؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جب وضو کیا نا, مسح علی خفیہ. ایک روایت ہے مسح علی الخفین. توجہ میری طرف ذرا, بڑا ضروری مسئلہ آپ کو شیئر کرتا جاؤں, سردیوں کا موسم ہے نا. مسح علی الخفین, میرے نبی نے موزوں پر مسح فرمایا. بولو کہاں پر؟ موزوں سے مراد یہ چمڑے کے, چمڑوں کے موزوں پر آپ نے, خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے, حضور علیہ السلام نے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا. کیا کیا؟ بولو. دیکھو نا, دین اپنی خواہش کا نام نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز بنا لوں. پھر اپنی مرضی تو لوگ کرتے ہی ہیں. دیکھو نا, اگر تو شریعت پہ عمل کرنا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا کیا مزاج ہے, میرے نبی نے کیا فرمایا. سرکار نے مسح علی خفین, آپ نے موزوں پر, چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا. بخاری میں حدیث ہے, صحیح مرفوع حدیث, صحیح سند سے. صحیح سے مراد ہوتا ہے سند صحیح. مسلم میں موجود ہے, سنن نسائی میں موجود ہے, سیاستہ میں کئی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے چمڑے کے موزے پر مسح فرمایا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کہ یہ جو جرابیں ہیں نا, جرابوں کا لفظ, جرابوں کی ایک بھی مرفوع صحیح حدیث نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے الحمدللہ, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی صحیح حدیث, ایک بھی اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے ضرور پہنچائے شاہ صاحب کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. میرے علم میں ضرور اضافہ کر دے اگر کسی کو ایسی حدیث مل جائے صحیح سند سے مرفوع حدیث, ٹھیک ہے جی, کہ آپ جرابوں پر مسح کریں. دیکھو نا, ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ اوپر سے پانی ٹپکائیں نا, اگر وہ جلد تک پہنچ جائے پانی, اس پہ مسح نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, اگر کسی کو موزے سے چڑ ہو جائے, چمڑے کے موزے سے, تو وہ ایک اصول یاد رکھ لے بس. یہ اصول ہے, اوپر سے پانی ٹپکائیں تو پانی جلد تک نہ پہنچے, اس پہ مسح جائے, ٹھیک ہے نا. اگر تو کوئی ایسی جراب ہے کہ جو چمڑے کے اوصاف رکھتی ہے, اس میں کر لے مسح, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہمارے بھائی جو علماء اہل حدیث ہیں, سب سے بڑے بر صغیر کے اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی, ان کی کتاب ہے فتاوی نذیریہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کل لوگوں نے جرابوں پہ, سوتی جرابوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا, انہوں نے کہا اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, تکا شاہی ہے. بولو کی ہے یہ تکا شاہی, دین میں تکا شاہی نہیں چلتی. اور پھر مولانا عبد الجبار غزنوی, یہ بھی اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے لکھا ہے. اور پھر فتاوی برکاتیہ, میرے پاس سارے والے موجود ہیں الحمدللہ, جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے. سب نے لکھا ہے علماء اہل حدیث نے, جو اکابر بڑے ان کے علماء ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سوتی جرابیں ہوتی ہیں ان پہ مسح جائز نہیں ہے. تو آج اگر اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, بالکل جو صحیح مرفوع حدیث ہے بس ان پہ عمل کرو. اللہ رب العزت میری آپ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.